جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کو انویل کیا گیا ہے، جس کا مقصد بھارت کو مشرق وسطیٰ اور یورپ سے جوڑنا ہے۔ اس میں بھارت تو آن بورڈ ہے ہی، اس لیے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، بھارت کے لیے نئی منڈیاں کھلیں گی، بھارت کے لیے معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے جو دیگر امپورٹنٹ ممالک ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، امریکہ بھی آن بورڈ ہے اور یورپی ممالک بھی آن بورڈ ہیں۔ اور جو G20 کا سمٹ ہوا بھارت میں، اس میں جتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر کے لیڈران نے شرکت کی، امریکہ کے صدر وہاں پہ تھے، برطانیہ کے وزیر اعظم وہاں پہ تھے، اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے جو باتیں کی کہ ہمارے درینہ تعلقات ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، اسی طرح امریکہ کے صدر نے وہاں پہ بھارت کے حوالے سے بڑی پازیٹیو باتیں کی، دیگر جو ممالک کے سربراہ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، ایون کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ہم تو یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی آئے گی، لیکن انہوں نے اس سمٹ میں شرکت کی، اور اس سے واضح ہو گیا بالکل کہ عالمی سٹیج پہ بھارت کی اس وقت کتنی اہمیت ہے، خارجہ پالیسی ان کی کیسی رہی اور ہماری کیسی رہی۔ اس میں ہمیں کوئی زیادہ انڈلج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی راکٹ سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سمجھ آ سکے پھر کہ کیا ہماری کیا ناکامیاں ہیں اور ان کی کیا کامیابیاں ہیں۔ ہمیں تو 16 ماہ یہی بتایا گیا کہ پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں۔ یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر میں شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، طیب اردگان صاحب کھڑے ہیں، دیگر جو لیڈران ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس دور میں یہ تصویر شیئر کی گئی اور اس پہ ٹویٹس کی گئیں بڑی بڑی معزز شخصیات کی جانب سے کہ جناب یہ دیکھیں کہ عالمی دنیا کی نظریں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب پہ ہیں، اور سفارتکاری بلاول بھٹو زرداری نے بھی بہت کی۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہم تو یہی انتظار کرتے رہے کہ کوئی 4-5 گھنٹے ہی ہمارے پاس رک کے چلا جائے، کوئی تو عالمی لیڈر یہاں پہ آئے۔ کتنے عالمی لیڈر یہاں پہ آتے ہیں، بھارت کے اندر کون کون سے لیڈر موجود تھے، کس کس ملک کا سربراہ موجود تھا، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہمارا کولیکٹو فیلئر ہے، خارجہ پالیسی کا فیلئر، ہماری اکنامک پالیسی کا فیلئر، ہماری سیاسی پالیسیز کا فیلئر، اور ہمارا جو اوور آل جو ہماری پالیسیز ہیں ان کا فیلئر ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں کوئی جو انویسٹمنٹ آنی ہے یا کوئی ملنے آنا ہے، ہم پہلے ہی اس کے اوپر ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کب آئے گی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور پورا ملک بھی انتظار کر رہا ہے، اور باقی جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف آپ خبریں دیکھ لیں کہ جی اکنامک فرنٹ کے اوپر بھارت سے کیا خبریں آ رہی ہیں، کس قسم کے معاہدے ہو رہے ہیں، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھارت میں بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، وہاں پہ مائنورٹیز کے حوالے سے مسائل ہیں، اور ادھر ملک کے اندر بہت ساری ایسی آوازیں ہیں۔ آپ انودھتی رائے صاحبہ کو سن لیں، دیگر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آپ ان کے ولاگز دیکھیں، ان کی خبریں دیکھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے کالم پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے اندر ہی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رانا ایوب صاحبہ کا ایک اوپینین پیس چھپا ہے جس میں لکھا ہے کہ ایز انڈیا ہوسٹ G20 اے وارننگ اباؤٹ دا کنٹریز فیوچر۔ اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کنٹری میں کس قسم کے مسائل ہیں، ایکسٹریمزم کس طرح بڑھ رہا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کامیاب رہی ہے، ان کا جو سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان کا امیج ہے پوری دنیا کے اندر، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک دیکھیں وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے چین کے مقابلے میں ایک ریجنل پاور بھی کھڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاشی انٹرسٹ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ میں اس جگہ پہ جا کے انویسٹ کروں جہاں پہ میرا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہو۔ اب ایک ایسی اکانومی جو نیگیٹو میں جا رہی ہے، نہ گروتھ ہے، ادھر سے خبریں یہ آ رہی ہیں اس کو پکڑ لیا، اس کو اٹھا لیا، یہ بجلی چوری ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ وہ کیوں اپنا پیسہ کوئی ڈبانا چاہے گا؟ دیکھیں ہمارے بڑے درینہ دوست ہیں، سعودی عرب ہمارا درینہ دوست ہے، چین ہمارا درینہ دوست ہے، اور بڑے عظیم ہمارے دوست ہیں، لیکن جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ایک حد تک آپ کو لے کے چلتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں آپ کو خود لے کے چلنی پڑتی ہیں۔ دوستی میں اور مدد کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ جو آپ کو مدد کرے ہر موقع کے اوپر، وہ پھر آ کے کسی موقع کے اوپر آ کے وہ فڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اپنی کیا کارکردگی ہے، 16 مہینے کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت کی کیا کارکردگی رہی۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ بتایا گیا تھا کہ جی پوری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کر گیا ایک بندہ، اور 16 مہینے کے دوران بلاول جو پوری دنیا گھومتے رہے، وہ بنیادی طور پہ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو انہوں نے بحال کیا اور عظیم کامیابیاں حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 آم کی پیٹیاں دے کے پتہ نہیں کون کون سے کارنامے شہباز شریف صاحب بھی کر کے چلے گئے۔
سارے لیڈر اس ریجن میں آئے ہوئے تھے, کسی نے مناسب نہیں سمجھا کہ 6 گھنٹے کے لیے بھی پاکستان کا چکر لگا لے. تو یہ بہت ساری ہماری کولیکٹیو فیلئرز ہیں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس نہج پہ کیوں کھڑے ہیں, کیوں ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے. تو جب تک ہم سوچیں گے نہیں, مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے. باقی ہماری خواہش ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے اور پاکستان کے اندر بھی ترقی ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انویسٹمنٹ کا ماحول بھی بنانا پڑے گا, تھوڑی سی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا ان انویسٹرز کے لیے. اب SIFC جو کونسل ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں ان کے ویزے کی آسانیاں ہوں گی, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. یہ بڑے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں, یہ لینے چاہیے. یہاں پہ تو ہم نے کسی کو نہ ویزا دیتے ہیں, اگر کوئی آ بھی جائے تو اس کو ایئرپورٹ سے ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جینون جو ایک جینون وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فیئر آپ کہہ لیں اس کو, یا جینون ریزنٹمنٹ ٹورڈز فارنرز کے, جو بھی فارنر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ جاسوس ہے, ملک دشمن ہے, ہماری کوئی چیز لینے آ گیا. بھائی ہم وہ ایک محاورہ ہے نا کہ نہائیں گے کیا اور نچوڑیں گے کیا ادھر سے چوری کر کے کوئی لے جائے گا. ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول ہو, ٹورزم جو فرینڈلی ماحول ہو, لوگ آئیں. ہم نے تو اس کو یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا جب تک رہے گا معاملات درست نہیں ہوں گے. باقی ٹورزم کے حوالے سے پچھلی حکومت میں بھی باتیں ہوتی رہی, لیکن صرف آپ کو پہاڑ, ندیاں, نالے نہیں چاہیے ہوتے, اس کے ساتھ دیگر لوازمات بھی ہوتے ہیں. جب تک وہ ہم پرووائڈ نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. پہاڑ تو دنیا بھر میں بڑے خوبصورت ہیں. دنیا, یہ ساری دنیا جو ہے یہ خالق کائنات نے بنائی ہے اور ہر جگہ خوبصورت بنائی ہے. تو یہ جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی اہم ہے, ہمارا جو ملک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, ہمارے لیے بہت خوبصورت ہے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے, جس طرح ہر کسی کو اس کا ملک اچھا لگتا ہے. لیکن اس پیارے ملک میں دوسرے لوگوں کو لانے کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں, ان کو کتنا پیار دے رہے ہیں, کتنی سہولتیں دے رہے ہیں, وہ بڑی سوچنے کی چیز ہے. اور انویسٹمنٹ وغیرہ تب ہی آئیں گی جب ملک کے حالات بہتر ہوں گے. ملک کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ جناب روز ہمارے خبریں آ رہی ہیں کہ جی اس کو گرفتار کر لیا, اس کو پکڑ لیا, اس کو چھوڑ دیا. آپ کی معیشت کی حالت یہ ہے کہ آج ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے کہ عوام کے اوپر پھر پٹرول بم پھینکنے کی تیاری ہو چکی ہے. 15 روپے لیٹر اضافے کا امکان ہے. ایک طرف یہ آپ کی معاشی خبریں ہیں, دوسری طرف اگر آپ اپنی سیاسی خبریں دیکھیں تو جی خبر آ رہی ہے کہ عثمان ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے. PTI نے تفصیلاً اس کا ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. اب پوری دنیا بھی اس کو پڑھتی ہوگی, پوری دنیا بھی اس کو دیکھتی ہوگی. میں نے آپ سے ہی اپنے ولاگ کے اندر شیئر کیا تھا ایک چیز کہ BBC کی ایک رپورٹر سے میری بات ہو رہی تھی برطانیہ میں. وہ انہوں نے مجھے ایک دن لیا, BBC جو ان کی انگلش والی ورلڈ سروس ہے اس میں کوئی باتیں انہوں نے پوچھنی تھی. میں بھی ان کے پروگرام میں گیا تو ان کی جو پروڈیوسر تھی ان سے میری بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سارے آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ہم فالو کرتے ہیں, جتنی سیاسی جماعتوں کے ہیں, بڑے بڑے لیڈران کے ہیں, اب تو ہمیں بہت ساری نیوز جو سورس ہے وہاں سے آ جاتی. بات یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح آپ نیوز ٹریول کرتی ہے اور آپ کو پہلے کتنے رپورٹر رکھنے پڑتے تھے, کیا کچھ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سارے اکاؤنٹس فالو کیے ہوئے ہیں, ساری چیزیں ہمیں فوراً پتہ چل جاتی ہیں. تو یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ جناب صداقت عباسی صاحب کا ذکر ہے, عمران ریاض خان صاحب کا ذکر ہے, اس کے ساتھ ساتھ ظہور مشوانی کا ذکر ہے, عثمان ڈار صاحب کا ذکر ہے, اور اس طرح کی مختلف ٹویٹس ہیں اور مختلف جگہوں سے آپ کو نظر آتی ہیں. تو جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے, کیا ایسے ماحول کے اندر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. تو سیاسی طور پہ ہم نے استحکام لانا ہے, ایک مستحکم حکومت لانی ہے, عوام کی منتخب حکومت لانی ہے, رول آف لا لانا ہے. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, آپ دیکھیں نا کسی ملک میں ٹریول بھی کرتے ہیں تو وہ پہلی ایڈوائزری یہ ہوتی ہے آپ کے ترقی یافتہ ممالک کے کہ ان ممالک میں جائیں جہاں پہ رول آف لا ہے. جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, پولیس کے مسائل ہیں, انتظامیہ کے مسائل ہیں, ان ممالک میں نہ جائیں, احتیاط کریں. اتنے بڑی انہوں نے احتیاطی تدابیر کے جو ہے نا وہ پمفلٹس چھاپے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھیں اور ان ممالک میں نہ جائیں. تو ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہمارا ملک سیاسی طور پہ کدھر جا رہا ہے. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات 90 روز میں ہوں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر بڑے اچھے آدمی ہیں, حلقہ بندیاں پہلے ہوں گی. اب دیکھیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زرداری صاحب کی بات مانوں گا جو وہ گھر میں کہتے ہیں, لیکن سیاست میں ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. یہ ایسے عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں, یہ ایسے عوام کے شعور کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں کہ جناب زرداری سب کچھ کہہ رہے ہیں اور بلاول سب کچھ کہہ رہے ہیں. آپ آج سے 2 مہینے پہلے ان کا الیکشنز کے حوالے سے کیا موقف تھا؟ 2 صوبوں میں جو الیکشنز ہونے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 روز میں الیکشنز کروائیں, وہ یہ دے رہے ہیں پیغام کہ اگر ہمیں چھڑا تو ہم اس طرف آ جائیں گے, اور دوسری طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جب مرضی کروا لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, حلقہ بندیاں پہلے ہونی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں
کہ کس حد تک جو ہے انہوں نے جمہوریت اصولوں کے اوپر یہ کمپرومائز کر چکے ہیں یا کس حد تک یہ جمہوری اصولوں کے اوپر قائم ہے. کیا آئین نہیں کہتا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے، پر یہ اگین یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے انتخابات میں ڈیلے ہو رہا ہے، جو انتخابات میں پہلے ڈیلے ہوا، مشترکہ مفادات کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے دستخط خود کیے جا کے مراد علی شاہ صاحب نے. تمام چیزوں کا ان کو پتہ ہے. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی 90 روز میں انتخابات کروائیں. تو 90 روز میں اگر آپ نے انتخابات کروانے تھے تو الیکشن ایکٹ میں بھی آپ ترمیم کر کے آپ وہ حلقہ بندیوں والا معاملہ بھی ریٹیفائی کر کے اس میں بھی آپ کو پتا ہے مردم شماری کی وجہ سے جناب وہ ڈیلے ہوگا، وہ جو آپ جس میں مشترکہ مفادات کونسل میں جہاں پہ دستخط کیے، اور آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جی 90 روز میں انتخابات ہوں، لیکن ساتھ ساتھ زرداری سب کچھ اور کہہ رہے ہیں، بلاول سب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ایسے 75 سالوں سے اس عوام کے شعور کی توہین کی جا رہی ہے. لیکن اب وہ بات جو ہے نا بہت آگے نکل گئی ہے. اب وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس دور کے اندر اس طرح نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا 16 مہینے کے دوران جو ایک مسلسل کمپین چلائی گئی، غدار ہے، گستاخ ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کمپین چلائی گئی. پھر 9 مئی کے بعد اس میں مزید ایک کمپین ہم نے دیکھا کہ مسلسل چلتی رہی. لیکن جتنے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں کیا یہ جماعتیں جیت رہی ہیں جو یہ ساری کمپین چلاتی رہیں؟ کیا ان کو کوئی اس میں فتح مل رہی ہے؟ ابھی گلگت میں جو الیکشنز ہوئے اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ تو ان کو بھی پتا ہے کہ جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے یا جب بھی الیکشنز ہوں گے یہ ان کے لیے حالات بڑے مشکل ہیں. تو ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو طول دیا جائے، جماعت کو توڑا جائے جب جماعت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جو موجودہ نگراں سیٹ اپ ہے یہ بھی پی ڈی ایم لگا کے گئی ہے، یہ انہی کا تسلسل ہے اور انہی کی پالیسیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ الیکشنز جب بھی ہوں گے ان کو شکست ہوگی، اور وجہ ان کی معاشی پالیسیاں ہیں. اب نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2013 سے 18 والی جو معاشی ہماری کارکردگی ہے وہ لے کے انتخابات میں جائیں گے. مطلب وہ کتنی بڑی کارکردگی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اگر وہ اتنی بڑی کارکردگی ہوتی تو ملک اس حالت میں نہ ہوتا. پر اینی وے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طریقے سے مختلف چیزیں جو ہے سامنے لے کے آ رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشنز جب بھی ہوں گے ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن جتنے ڈیلے ہوں، جتنے زیادہ ڈیلے ہوں ان کو سوٹ کرتا ہے. اوپر سے یہ جو مرضی کہتے رہیں، اندر ان کی خواہش یہی ہے کہ ابھی الیکشنز نہ ہوں، اور الیکشنز تب ہوں جب حالات ہمارے لیے سازگار ہیں. بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.